السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ گلستان میں جا کے میں نے ہر گل کو دیکھا، گلستان میں جا کے میں نے ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے۔ گلستان میں جا کے میں نے ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے۔ نکل جائے جہاں تیرے قدموں میں آقا، نکل جائے جہاں تیرے قدموں میں آقا، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی بڑائی یکتائی شہنشائی اور ہمہ قسم کی وڈیائی اس مالک کی ذات کے لیے جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رجپال ہے، غریب نواز ہے، غوث اعظم ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اور درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، سید ولد آدم، خاتم النبیین، افضل الرسل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا، آل رسول، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، محدثین، علماء کے لیے۔ حضرات، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مطہر مہینہ جو کہ آخری لمحات پر گزر چکا ہے، اگر میں یوں کہوں کہ اختتام پذیر ہو گیا ہے، اس بات میں شک نہیں، کیونکہ یہ ملک پاکستان ہے، ہو سکتا ہے یہ سعودیہ کے ساتھ ہی عید کر لیں، ان کا پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ بالکل اختتام پذیر ہو چکا۔ افسوس، صد افسوس اس بات پر کہ یارو، ہم نے، اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا تو کیا ہے، لیکن ہم نے اس مہینے کی قدر نہ کی۔ اللہ رب العالمین نے یہ برکتوں والا، رحمتوں والا، فضیلتوں والا، شانوں والا مہینہ ہمیں عطا تو کیا، لیکن اس مہینے میں ہم نے اپنے رب کو راضی نہ کیا۔ 100 میں سے 1% لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس مہینے کی قدر کی، 99% لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ماہ رمضان کے مقدس مہینے کی نہ مہمان نوازی کی، نہ پرواہ کی، نہ اللہ رب العالمین کو راضی کیا۔ آئیے، ابھی بھی ایک دن باقی ہے، ایک رات باقی ہے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ اور یارو، پتہ نہیں اگلا ماہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو، اگر اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ عطا کر دیا ہے تو اللہ رب العالمین کو راضی کر لیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب پہ راضی ہو جائے۔ اللہ ہماری جو بھی عبادت ہے اپنے دربار میں قبول و منظور فرما لے۔ حضرات، آئیے، جس موضوع پر
میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نبی علیہ السلام سے پیار، اور یارو آج پیار کے دعوے تو ہم بھی بہت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام سے عقیدت کے دعوے تو ہم بھی بہت کرتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کے دعوے، کہیں عاشق رسول کے دعوے ہو رہے ہیں۔ ایک طرف نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ ہے، دوسری طرف اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث امام کے قول کے خلاف آ جائے، ہم امام کے قول کو ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یارو ایک طرف پیارے پیغمبر سے عقیدت کا دعویٰ، اگر دوسری طرف محلے کے کسی چھوٹے سے امام کی بات پیارے پیغمبر کی حدیث کے خلاف آ جائے، ہم کہتے ہیں حدیث کو چھوڑ دو، امام سچے ہیں، نعوذ باللہ حدیث جھوٹی ہے، ہمارے امام کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ اور یارو ایک طرف محبت رسول کا دعویٰ ہے، دوسری طرف پیارے پیغمبر کی حدیث آ جائے، ہم کہتے ہیں ہاں حدیث تو موجود ہے، لیکن کیا کرے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے وڈیروں نے، ہمارے بڑوں نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اور رب کعبہ کی قسم میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، ان گناہگار آنکھوں نے، ان گناہگار کانوں نے یہ معاملہ دیکھا، یہ معاملہ سنا۔ ہمارے اس گاؤں کے میرے دوست، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، چند سال قبل کی بات ہے، اسی مسجد میں نماز پڑھ رہے، رمضان المبارک کا مہینہ، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے دیکھا ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن رفع الیدین نہیں کر رہے۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن تیری نماز نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق نہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ تو نماز بھی پڑھے لیکن تجھے کوئی فائدہ نہ ہو۔ کہنے لگا حافظ صاحب کیا بات ہے؟ میں نے کہا تو اپنی نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا۔ کہنے لگا کوئی حدیث، میں اپنے گھر میں گیا، صحیح بخاری کو اٹھایا، اس کے سامنے لا کے رکھ دیا، میں نے کہا اللہ کی قسم یہ وہ کتاب ہے کہ رب کے قرآن کے بعد اگر کسی کی شان ہے، رب کے قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کو فضیلت موجود ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ میں نے کہا دیکھ رب نے تجھے عقل بھی دی، رب نے تجھے سمجھ بھی دی، رب نے تجھے ذہن بھی دیا، رب نے تجھے علم بھی دیا ہے، اپنی کانوں اپنی آنکھوں سے دیکھ، اپنے ذہن سے سوچ، دیکھ اس حدیث کو۔ اور یارو میں نے اس کے سامنے صحیح بخاری کھول کے رکھ دی، میں نے کہا اس حدیث کو پڑھ۔ وہ دوست نے اس حدیث کو پڑھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، جب سب کچھ دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ حافظ صاحب حدیث تو موجود ہے، میں نے دیکھ لیا، حدیث تو میں نے پڑھ لی، لیکن کیا کروں میرے ابو رفع الیدین نہیں کرتے۔ اور یارو ایک طرف پیارے پیغمبر سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو، دوسری طرف اگر پیارے پیغمبر کی حدیث باپ کے عمل کے مطابق نہیں، پیارے پیغمبر کی حدیث کو چھوڑ دینا، باپ کے عمل کو ترجیح دینا، یہ کیسی محبت ہے؟ آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سارا سال ان کی محبت نظر نہیں آتی، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان کی محبت ابھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ سارا سال پیغمبر کے احادیث کو ٹھکراتے رہے، سارا سال قدم قدم پر میرے آقا کی حدیث کو پشے پشت ڈالتے رہے۔ ایک دن آیا حضرات نعرے بازیاں شروع کر دی، بازار جانا شروع کر دیا، وجہ کیا ہے؟ ہم سے بڑا کوئی محبت کرنے والا نہیں۔ اور یارو اس بات کا نام محبت نہیں، رب کعبہ کی قسم ہے میں کہتا ہوں یہ پیارے پیغمبر سے محبت نہیں، میرے آقا کی سراسر گستاخی ہے۔ آئیے پیارے پیغمبر سے محبت دیکھنا چاہتے ہو، اٹھائیے تاریخ کو،
اگر میں بات کروں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یارو کون ابو بکر ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے غار کے بھی ساتھی ہیں، راز کے بھی ساتھی ہیں، سفر کے بھی ساتھی ہیں، حضر کے بھی ساتھی ہیں۔ کون ابو بکر ہیں؟ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، بیٹا ابھی مسلمان نہیں ہوا، عبد الرحمن نام ہے۔ کہنے لگا کہ ابو جی یاد کیجئے کہ فلاں فلاں جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے 3 مرتبہ آئے، میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کے معاف کر دیا۔ ابو بکر تیری شان پہ قربان جاؤں، ابو بکر تیری فقاہت پہ قربان جاؤں، ابو بکر تیری صداقت پہ قربان جاؤں، ابو بکر تیری صداقت پہ قربان جاؤں۔ کہنے لگے میرے بیٹا میں تیری تلوار کے نیچے 3 مرتبہ آیا، تو نے مجھے اپنا باپ سمجھ کے معاف کر دیا، اگر میری تلوار کے نیچے تو 1 مرتبہ بھی آ جاتا میں نے تجھے اپنا بیٹا سمجھ کے معاف نہیں کرنا تھا، بلکہ اپنے نبی کا دشمن سمجھ کے، اپنے نبی کا گستاخ سمجھ کے تیرا سر تن سے جدا کر دینا تھا۔ اور یارو آئیے، محبت اس کو کہتے ہیں، عقیدت اس کو کہتے ہیں۔ اولاد کی باری آئی وہ بھی نشاور کر دی۔ اور یارو آئیے، اگر میں بات کرتا ہوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کون عمر ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا اللہ عمر فاروق کو نبی بنا کے دنیا میں نازل کرتے۔ اور یارو کون ابو بکر کون عمر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تو جس گلی سے گزر جائیں تجھے دیکھ کے شیطان بھی اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ کائنات کے لوگوں عمر کون عمر ہے کہ اگر زمین پہ بات کرے رب آسمان سے قرآن نازل کر دے۔ اور یارو عمر کون عمر ہے اگر پردے کی بات کرے رب شریعت بنا دے۔ اور یارو عمر کون عمر ہے اگر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھے اللہ رب العالمین حج کا رکن بنا دے۔ اور یارو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، دروازے پہ دستخط ہوئی، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے دروازہ کھولا، دیکھا 2 بندے دروازے پہ کھڑے، کہنے لگے عمر جی ہمارا کسی معاملے پہ جھگڑا ہو گیا ہے، ہم آپ کے پاس فیصلہ لے کے آئے ہیں، آپ ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ ایک اللہ کے نبی کا صحابی ہے، دوسرا یہودی ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ جب سارا معاملہ سامنے رکھا گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا فیصلہ سنانا چاہا، یہودی بول کے کہنے لگا عمر فیصلہ سنانے سے پہلے میری بات سن لے، تیرے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے۔ واہ عمر میں تیری قدرت پہ، واہ عمر میں تیری جرت پہ قربان جاؤں، عمر میں تیری بہادری پہ قربان جاؤں، عمر میں تیرے فیصلے پہ قربان جاؤں، عمر میں تیری عدالت پہ قربان جاؤں۔ کہا ٹھہرو، اپنے گھر میں گئے، تلوار لے کے آئے، اس مسلمان کا، اس صحابی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ کہا کہ جس بندے کو میرے نبی کا فیصلہ منظور نہیں اس بندے کو دنیا میں رہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ اور یارو محبت اس کو کہتے ہیں کہ گلستان میں جا کے میں نے ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جہاں تیرے قدموں میں آقا، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ اور یارو اگر بات کروں عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کون عثمان ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے چندے کا اعلان کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی اپنی استاد کے مطابق چندہ دے رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ابھی اور بھی ضرورت ہے، صحابہ چندہ پیش کر رہے ہیں، میرے آقا اعلان کیے جا رہے ہیں۔ جب محفل پہ کھڑے ہوئے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہا اللہ کے نبی جی 100 اونٹ میں عثمان کی طرف سے قبول کیجئے۔ کہا اللہ کے نبی 100 اونٹ سامان کے ساتھ لدا ہوا عثمان کی طرف سے قبول کیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ پیارے عثمان کھڑے ہوئے، آقا کے چہرہ مبارک پر خوشی کے اثار نمودار ہوئے۔ کہا عثمان پیارے ابھی اور بھی ضرورت ہے۔ کہا اللہ کے نبی جی 100 اونٹ اور قبول کیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام اعلان کیے جا رہے ہیں، پیارے عثمان قربان کی جا رہے ہیں۔ آخر کار آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان ضرورت مکمل ہو گئی، عثمان سواریاں مکمل ہو گئی، کچھ نقدی بھی چاہیے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل پہ کھڑے ہوئے، اپنے گھر میں گئے، درم و دینار سے بڑی ہوئی تھیلی لا کر میرے آقا کے ہاتھوں پہ رکھ دی۔ میرے آقا علیہ السلام اس تھیلی کو کبھی دائیں ہاتھ پہ رکھتے ہیں، کبھی بائیں ہاتھ پہ رکھتے ہیں۔ آقا مسکرائے جا رہے ہیں اور زبان حال سے فرماتے ہیں ما سر عثمان بعد ما عمل ھذا اليوم، میرے صحابہ گواہ رہنا عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے عثمان کے لیے جنت پکی ہے۔ اور یارو یہ میرے آقا سے پیار ہے، میرے آقا سے محبت ہے۔ اللہ کی قسم اگر اولاد کی باری آئی وہ بھی قربان کر دی، اگر مال کی باری آئی وہ بھی قربان کر دی، اگر بیوی کی باری آئی وہ بھی قربان کر دی، اگر حضرات اگر جان کی باری آئی ہے وہ بھی میرے آقا پہ قربان کر دی۔ ایک آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کے صحابی نام ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یارو کون عبد الرحمن ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جناب عبد الرحمن مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہے، میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے۔ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب دل کے اندر حسرت موجود ہے، طرب موجود ہے کہ آقا علیہ السلام کا دیدار کرنا ہے۔ اپنے گھر میں آئے، آ کر کے اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ سامان تیار کر لو، بیٹے کو تیار کر لو، سواری تیار کر لو۔ بیوی کہنے لگی عبد الرحمن خیریت تو ہے؟ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ کہا میں مدینے والے کے پاس مدینے جانا چاہتا ہوں۔ حضرات ابھی سواری مکمل ہے، ابھی اپنے گھر سے نکلے نہیں، سسرال والے آگے کہنے لگے عبد الرحمن کہاں کی تیاری ہے؟ کہا مدینے والے کے پاس مدینے جانا چاہتا ہوں۔ اور یارو انہوں نے پاگل کہنا شروع کر دیا، برا بلا کہنا شروع کر دیا، دیوانہ کہنا شروع کر دیا۔ کہا ہاں عبد الرحمن کو جو مرضی کہہ لو، عبد الرحمن اپنے نبی کے پاس جا کے رہے گا۔ کہنے لگے عبد الرحمن تو نے جانا ہے تو چلا جا، لیکن ہماری بیٹی کو بے دین نہ کر، بیٹی کو یہاں چھوڑ کے جاؤ۔ اور کائنات کے لوگوں یہ میرے آقا سے محبت ہے، یہ میرے آقا سے عقیدت ہے۔ بیٹی کے حضرات بیوی کو قربان کر دیا، کہا جاؤ بیٹی کو لے جاؤ۔ ابھی اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچے ہیں، اپنے گھر والے آگے کہنے لگے عبد الرحمن کہاں کی تیاری؟ کہا مدینے والے کے پاس مدینے جانا چاہتا ہوں۔ اور کائنات کے لوگوں آپ کو پتا ہے اگر اپنے بہن بھائی، اگر اپنے والدین بندے کے خلاف کھڑے ہو جائیں بندہ ٹوٹ جاتا ہے، بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اپنے بہن بھائی کہنے لگے عبد الرحمن تو پاگل ہے، عبد الرحمن تو دیوانہ ہے۔ کہا ہاں میں مدینے والے کا دیوانہ ہو گیا ہوں، عبد الرحمن مدینے جا کے رہے گا۔ کہنے لگے عبد الرحمن تو نے جانا ہے تو چلا جا، لیکن یہ بیٹا ہمیں واپس کر کے جا، اس بیٹے کو بے دین نہ کرنا۔ اور کائنات کے لوگوں میں کہتا ہوں اگر بیٹے کی قدر پوچھنی ہے تو پوچھو اس باپ سے جا کر کہ جس کو اللہ رب العالمین نے
اولاد عطا نہیں کی، اگر بیٹے کی قدر پوچھنی ہے جاؤ اس باپ سے جا کے پوچھو کہ جس کو اللہ رب العالمین نے بیٹا تو عطا کیا لیکن اس کا بیٹا نشئی بن گیا، اس کا بیٹا پاگل بن گیا۔ اور یارو بیٹے کی قدر پوچھنی ہے تو اس باپ سے جا کے پوچھو کہ جس کا بیٹا نافرمان بن گیا۔ اور یارو یہ میرے آقا کا دیوانہ ہے، میرے آقا کا پروانہ ہے۔ کہا جاؤ بیٹا بھی لے جاؤ، بیٹا بھی میرے آقا پہ قربان کر دیا۔ حضرات ابھی مکے کے چوک میں آئے، گھر والے کہنے لگے عبد الرحمن جو تیرے پاس مال ہے، جو تیرے پاس سواری ہے، یہ بھی تو ہماری دی ہوئی ہے، اس کو بھی واپس کر کے جا۔ کہا جاؤ سواری بھی لے جاؤ، اور رب کعبہ کی قسم ہے بیوی بھی قربان کر دی، بیٹا بھی قربان کر دیا، سواری بھی چھین لی گئی۔ کہا عبد الرحمن نے عہد کر لیا ہے عبد الرحمن مدینے جا کے رہے گا۔ اللہ کی قسم مدینے مکے سے مدینے کا سفر پیدل شروع کر دیا۔ سفر کرتے کرتے جب مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا من انتا، آپ کون؟ کہا انا عبد الرحمن۔ اللہ کے نبی جی میں عبد الرحمن ہوں۔ کہا عبد الرحمن کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی جی انہوں نے بیوی بھی چھین لی، اللہ کے نبی جی انہوں نے بیٹا بھی چھین لیا، اللہ کے نبی کی حتیٰ کہ انہوں نے سواری بھی چھین لی۔ اللہ کے نبی مدینے سے مکے سے مدینے کا سفر پیدل کر کے آیا ہوں، ہر چیز قربان کر دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن ذرا یہ تو بتلانا ایمان بچا کے لایا؟ کہا اللہ کے نبی جی ایمان کی خاطر تو ہر چیز قربان کر کے آیا ہوں۔ کہا عبد الرحمن اگر ایمان بچا کے لے آیا ہے تو پھر تو کچھ بھی قربان نہیں کر کے آیا ہے۔ کہا اگر ایمان بچا کے لے آیا ہے تو نے ہر چیز کو پا لیا ہے۔ اور یارو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیار ہو تو ایسا ہو، اگر بیٹے کی باری آئے، اگر اولاد قربان کرنے کی باری آئی، صحابہ کرام سر فرست نظر آئے ہیں، اگر بیوی کی باری آئی ہے صحابہ کرام سر فرست نظر آئے ہیں، اگر مال کی باری آئی ہے صحابہ کرام سر فرست نظر آئے ہیں، اگر جان کی باری آئی ہے تو صحابہ اکرام سر فرست نظر آئے ہیں۔ اور یارو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں آسمان سے رب نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا میں اللہ ان پہ راضی ہو گیا ہوں، یہ میں اللہ پہ راضی ہو گئے۔ اور یارو یہ صحابہ اکرام ہیں تو جنہوں نے پیارے پیغمبر کی محبت میں اپنی ہر چیز قربان کر دی۔ لیکن آج کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بات، حضرات امام کی بات، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے مخالف آ جائے، حضرات آقا کی حدیث کو چھوڑ کر امام کی حدیث کو سر فرست ڈال دیتے ہیں۔ اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کسی مفتی کے فتوے کے خلاف آ جائے، ہم آقا کی حدیث کو پشے پشت ڈال کر نبی حضرات مفتی کے فتوے کو سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ایک آخری بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یارو ایک محدث گزرے ہیں، امام گزرے ہیں، نام ہے ان کا جناب مالک رحمہ اللہ تعالی۔ اور یارو کون مالک ہیں رحمہ اللہ تعالی؟ وقت کے حکمران کو، وقت کے بادشاہ کو ایک عورت پسند آ گئی۔ جب پتہ لگایا گیا تو وہ عورت شادی شدہ نکلی۔ بادشاہ کے وزیروں نے، مشیروں نے آ کے کہنے لگے بادشاہ سلامت، آپ کا حق بنتا ہے
کہ آپ کی رعایا سے جو چیز آپ کو پسند آ جائے وہ آپ کی ہوا کرتی ہے۔ ایسا کیجئے، اس عورت کے خامند سے کہو کہ اس عورت کو طلاق دے دے، عدت مکمل ہوتی ہے، آپ اس سے شادی کر لے۔ یارو یہ وزیر مشیر کٹھے ہو کر اس عورت کے خامند کے پاس گئے، جا کے ساری ماں بات سنائی۔ خامند کہنے لگا میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا۔ کہنے لگے اگر تو طلاق نہیں دے گا تیرے ساتھ زبردستی کی جائے گی، تیرے ساتھ زبردستی طلاق دلائی جائے گی۔ خامند کہنے لگا کہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی۔ یارو یہ سارے وزیر مشیر بادشاہ کے پاس آئے، بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ وقت کے مفتیوں سے، وقت کے علماء سے، وقت کے ملاؤں سے اس بات کا فتویٰ لے کے آؤ کہ زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے۔ ایسے مولوی، ایسے ملا اس وقت بھی موجود تھے جو اپنے پیٹ کی خاطر جھوٹے فتوے لکھ کے دے دیتے ہیں۔ اور یارو سارے مفتیوں نے فتوے لکھ کے دے دیے کہ زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے، سوائے جناب امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ کہا میں فتویٰ نہیں لکھ کے دوں گا۔ جناب مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہ امام صاحب دیکھیے سارے علماء نے اس بات کا فتویٰ لکھ کے دے دیا ہے کہ زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے، ایسا کیجئے آپ بھی فتویٰ لکھ کے دے دیجئے۔ قربان جاؤں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ پر۔ کہا اگر امام مالک سے فتویٰ لینا ہے پھر سامنے نبی کی حدیث کو رکھا جائے گا۔ امام مالک نبی کی حدیث کے خلاف کبھی فتویٰ نہیں لکھ کے دے سکتے۔ کہا امام صاحب آپ کے ساتھ زبردستی کی جائے گی، آپ کو زندان میں ڈال دیا جائے گا۔ کہا امام مالک اپنی جان تو قربان کرنا گوارا کر سکتے ہیں لیکن نبی کی حدیث کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتے۔ حضرات انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی دھاڑی مبارک کو شہید کر دیا۔ جناب امام مالک کو زندان میں ڈال دیا گیا، حتیٰ کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کر مدینے کا چکر لگایا گیا۔ قربان جاؤں امام مالک کی جرت پر۔ حضرات مدینے کا چکر لگا رہے ہیں، زبان حال سے اعلان کر رہے ہیں لوگوں جس نے مجھے پہچان لیا ٹھیک، جس نے نہیں پہچانا وہ سن لے۔ انا مالک ابن انس، میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ میں اپنی داڑھی شہید کروا کے میں زندان میں جا کے اس گدھے پہ بیٹھ کے بھی اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ زبردستی کی طلاق نہیں ہوا کرتی ہے۔ اور یارو یہ میرے آقا سے محبت ہے، یہ میرے آقا سے عقیدت ہے، یہ میرے آقا سے پیار ہے۔ گلستان میں جا کے میں نے ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جاں تیرے قدموں میں آقا، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔